الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج مدرسہ ہدایت المسلمین کے سالانہ جلسے میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ میرے بیان کا موضوع ہے نشہ اور اسلام۔ آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ اصل میں میرے استاد محترم کے دل کی آواز ہے۔ مدرسے میں کیے جانے والے جلسے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ کہ سوئی ہوئی قوم ان بچوں کو دیکھ بیدار ہو جائے۔ مگر میرے دوستوں، سوئے ہوئے انسان کو جگانا آسان ہے، مگر سونے کا ناٹک کرنے والے کو جگانا مشکل ہے۔ اور آج یہ امت وہی چادر اوڑھ کر سو رہی ہے کہ صرف آنے والی موت ہی ان لوگوں کو نیند سے جگائیں گی۔ یاد رکھیں، جو قوم خود دوسری قوموں سے عبرت حاصل نہیں کرتی وہ قوم خود عبرت بن جایا کرتی ہے۔ جو کسی برباد ہونے والے کو دیکھ کر اگر سنبھل جاتے تو وہ بربادی سے بچ جاتا ہے، اگر جو برباد ہونے والے کو دیکھ کر نہ سنبھلے اور نہ بچے تو ایسے انسان کی تباہی ہو کر رہتی ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے دنیا کا حال اور بالخصوص عرب کا حال یہ تھا کہ بچہ اگر بیمار ہو جاتا تو اس کو شراب کے قطرے پلائے جاتے تھے۔ لوگ شراب کے اتنے عادی تھے، آپ سوچ سکتے ہیں جس قوم نے ماں کے پیٹ سے شراب پی ہو ان کو شراب کتنی پسند ہوں گی۔ مگر میرے نبی نے فرمایا، نشے سے نفرت کرو، نشہ کرنے والے سے نفرت مت کرو۔ اگر تم نے نشہ کرنے والے سے نفرت کی تو پھر نشے کا علاج کس طریقے سے ہوگا؟ نشہ کرنے والا منع کرنے والوں کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا دشمن ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نشے سے روکنے والا نشہ کرنے والے سے نفرت نہیں کرتا، نشے سے نفرت کرتا ہے، مگر نشہ کرنے والا کبھی روکنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان جس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے اور اکثریت میں قوم مسلم کے نوجوان زیادہ ہے، کیا نظر لگی ہمیں کہ آج ہمارا نوجوان افیون پی کر، چرس پی کر، گانجا پی کر، شراب پی کر نشہ کر رہا ہے اور بھی طریقے لوگوں کے پاس نشے کے لیے آ گئے ہیں۔ یاد رکھیں، نشہ کرنے والا نہ اپنے خاندان کے لیے کچھ کر سکتا ہے نہ اپنے محلے کے لیے، بلکہ وہ نشہ کرنے والا اپنے خاندان پر بھی بوجھ ہے اور اپنے معاشرے پر بھی بوجھ ہے۔ وہ انسان کبھی عزت کی زندگی نہیں جی پاتا جو انسان نشے کا عادی بن کر زندگی گزارتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جس کسی نے ایک گھٹ شراب کا پیا ہوگا جب وہ قبر سے اٹھے گا اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا اس کا چہرہ بندر کی طرح ہو جائے گا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، جب کوئی نشہ کرنے والا نشہ کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے، جب اس کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کر دے گا کہ اس کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹک رہی ہوں گی اور وہ پانی پانی کرے گا تو فرشتے اس کو جہنمی بچھوؤں کا پیپ دیں گے۔ وہ اتنا گرم ہوگا کہ اس کے منہ کے پاس لاتے ہی اس کی منہ کی چمڑی نکل کر اس پیالے میں گر جائیں گی۔ ہم آپ کو نشے سے کیوں روک رہے ہیں؟ آئے سنتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ماننے والا تھا، مگر اس کی خرابی یہ تھی کہ وہ شراب سے محبت کرنے والا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے جب جناب عیسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام روپوش ہو گئے تھے۔ لوگ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ ان کے ایک ماننے والے کے علاوہ اور کسی کے پاس نہ تھا۔ لوگ ان کے ماننے والے کے پاس پہنچے، اس کو پکڑا اور قید میں ڈال دیا۔ چند دن تک اس کو شراب نہ ملی اور بے چین ہو گیا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے 55 دشمنوں نے اس سے کہا کہ ہم تجھے شراب کی ایک نہیں 2 بوتلیں دیں گے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دے۔ اس نے 2 بوتلیں لی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ ان کے دشمنوں کو بتا دیا۔ دیکھ لیا آپ نے ایک شراب پینے والا کتنی حد تک گر سکتا ہے۔ ایک انسان اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، مگر ایک شراب کا گھونٹ اس انسان کو نبی کا بھی غدار بنا دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا
کہ نوجوان ہی نشہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ دشمن جانتا ہے ان کی نسلوں کو خراب کرنے سے بہتر ہے ان کے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دو، ڈگریز کے ذریعے، چرس کے ذریعے، انجیکشن اور گولیوں کے ذریعے، تاکہ ان کا نوجوان نشہ خور بن کے آوارہ ہو کر مسلمانوں کا ہی نقصان کرے۔ اور آج آپ خود دیکھ رہے ہیں، ایک نشہ کرنے والا پہلے خود کو برباد کرتا ہے، پھر اپنی روزی کو، پھر بہن کی عزت اور ماں باپ کو، پھر خود کی بیوی اور بچوں کو مارتا اور پیٹتا ہے۔ دنیا جانتی ہے 800 سال ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور اگر یہ مسلمان سوئی ہوئی نیند سے جاگ گیا تو پھر ساری دنیا اس کی غلام بن جائے گی۔ اس لیے مسلمان کے بچے کو نشے کا عادی بنا دو، تاکہ ہر مسلمان کا بچہ نشے کا عادی ہو جائے اور یہ قوم مسلم تباہ اور برباد ہو جائے۔ ایک نیک شخص سے کہا گیا کہ تو یا تو کسی عورت کے ساتھ بدکاری کر، یا تو قرآن شریف کو پھاڑ دے، یا تو ایک گھٹ شراب کا پی لے۔ اس انسان نے سوچا عورت کے ساتھ بدکاری کرنا گناہ ہے، قرآن شریف کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑنا اس سے بڑا گناہ ہے، چلو ایک گھٹ شراب کا ہی پی لیتا ہوں۔ اس انسان نے ایک گھٹ شراب کا پیا، نشے میں عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی اور قرآن شریف کے ایک ایک ورق کو بھی پھاڑ دیا۔ دیکھ لیا آپ نے شراب کا سیال آج ایک ایک گھر، محلہ، گلی کوچہ نشے کی آگ میں جل رہا ہے۔ مائیں رو رہی ہے، باپ کو چھپا رہے ہیں، خود کا خاندان برباد ہو رہا ہے۔ آج نشہ کرنے والوں کو جا کر کوئی سمجھائے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم غم بھلانے اور ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کر رہے ہیں، جبکہ نشہ غم کا علاج ہے ہی نہیں، نشہ ٹینشن کا علاج ہے ہی نہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو سونے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے تو اللہ اس کو 1000 بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بلا پریشانی اور ٹینشن ہے۔ اسلام جہاں نشے کو روکتا ہے وہیں پر نشے کے رک جانے کے فائدے بھی بتاتا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے مکمل کتاب کھول کر رکھ دی، سب کچھ بتا دیا۔ اگر اپنے اندر غیرت ہوگی تو نشہ کرنے والوں تک میری بات کو پہنچا دو، اور اگر نشہ کرنے والے میری بات کو سن رہے ہیں اور حقیقت جاننے کے بعد بھی وہ میری بات نہ سمجھے تو ان سب کے لیے آخری بات یہی کہوں گی، جو بات سے نہ سمجھے اور دلیلوں سے بھی نہ مانے، جو بات سے نہ سمجھے اور دلیلوں سے بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائیں گی، تو قیامت خود بتائیں گی قیامت کیوں ضروری تھی، قیامت کیوں ضروری تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ اس بچے کو 100 روپے